الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 27 سے پڑھنا ہے 26 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة اور اگر بے شک جو بھی زمین میں ہے من شجرت درختوں میں سے اقلام قلم ہو جائیں والبحر يمده من بعده اور سمندر یعنی سارے کے سارے سمندر يمده وہ سیاہی ہو اس کے لیے من بعده اس کے بعد 7 ابحر 7 سمندر ما نفدت کلمات اللہ نہیں مکمل ہوں گے اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات نفد ینفد ختم ہو جانا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب حکیم بہت ہی حکمت والے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑا مقام بیان ہوا ہے کہ اگر زمین میں موجود تمام درخت وہ قلم بن جائیں درختوں سے قلم بنائے جاتے تھے پہلے لکڑیوں سے اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں تو ان سب کے قلم بنا لیے جائیں والبحر یمدہ اور سمندر وہ اس کی سیاہی ہو سمندر سیاہی بن جائے سمندر والبحر البحر سے مراد ایک سمندر ہے کہ زیادہ سمندر ہے ایک سمندر ایک سمندر کون سا سمندر سارے پانی کا جو یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے یہاں البحر سے مراد کیا ہے ال ہے تو معرفہ ہوگا نا نہیں معرفہ ہوگا اگر معرفہ ہے الف لام معرفہ ہونے کے لیے ہے تو پھر اس سے کوئی خاص سمندر مراد ہے تو کون سا سمندر مراد ہے غالباً جز بول کے کل مراد ہے اس سے جز بول کے تمام جز کے سے تمام سمندر جز بول کے کل پہلے جز طے کریں نا کون سا جز مراد ہے کون سا سمندر مراد ہے بحر الکاہل بحر کلزم کون سا سمندر مراد ہے شاید یہ وہ سمندر ہے جس کا ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کو معلوم ہے کوئی سمندر ہو پھر یہ معرفت ہونا ہوا نا تو یہ الف لام جو ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہے یہ الف لام جنس کا ہے سارے کے سارے سمندر سمندروں کی جتنی بھی جنس ہے یعنی جتنے سمندر ہیں جتنا پانی ہے دنیا میں اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں پانی تقریباً 3/4 ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو والبحر سارے کے سارے سمندر یمدہ وہ سیاہی بن جائیں تو اگر سارے کے سارے درخت
اس سے قلم بنا لیے جائیں اور سارا پانی زمین کا، سارے سمندر، البحر میں سارے سمندر مراد ہیں. من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر. اس سے کیا مراد ہے 7 سمندر سے؟ کہ اسی طرح کے 7 سمندر اور بھی لے آئیں. جی مطلب اگر یہ پہلے سارے سمندر اور وہ سارے سمندر 7 دفعہ بھی آ جائیں. ہاں جی. تو یہاں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 سمندر ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے تو 7 سمندروں کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے 7 سمندروں کی. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں البحر میں جتنے بھی سمندر ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، وہ 7 ہیں جتنے بھی ہیں وہ البحر میں آ جاتے ہیں. اور سمندر سیاہی بن جائیں، یعنی جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور پھر اس کے بعد 7 گنا اور بھی ہو جائیں، یعنی دنیا میں جتنا بھی پانی، جتنے بھی سمندر ہے، اس جیسے 7 سمندر اور بھی ہو جائیں. یعنی اگر اس وقت دنیا میں چلیں، ہمارا جو علم کہتا ہے، ہم نے جو حساب لگایا ہے دنیا میں 7 سمندر ہیں، ہم نے 7 حصے کیے ہیں، اس کے نام رکھے ہیں. تو ان 7 سمندر دنیا میں جتنے بھی ہیں، ان 7 سمندروں جیسے مزید 7 اور ہو جائیں اور یہ سب سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو کتنے سمندر مراد ہوئے؟ ٹوٹل 8 سمندر جو دنیا میں موجود ہیں، 8 گنا ہو گئے. کل 8 مراد ہوئے. 8 کیسے ثابت ہوئے؟ 8 کیسے بنے؟ اور دنیا میں 8 سمندر ہیں. نہیں ٹوٹل 8 تو سمندروں سارے ہی کی نہیں ہوئے. بات کر رہا کہ جتنے بھی سمندر ہیں اور 7 گنا، یعنی کہ اتنا پانی اور ہو. تو کتنے سمندر ہوئے؟ ہم کیا کہتے ہیں آج کل دنیا میں کتنے سمندر ہیں ہمارے حساب کے مطابق؟ 7 سمندر. 7 سمندر ہیں. 7 بڑے بڑے سمندر ہیں. چھوٹے کریں گے بحر 7 ہیں، بحیرہ چھوٹے کریں گے تو وہ زیادہ ہیں. تو اگر 7 سمندر لیں تو اس کے بعد 7 سمندر. جی ایسے ہوگا 7 گنا ہوگا تو پھر جی بات مکمل کریں اپنی. 7 گنا کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے ضرب جی تو کتنے بنے؟ 56. جی 56. نہیں، اگر ملٹیپلائی کریں تو جی کتنے بنیں گے پھر؟ ملٹیپلائی کریں گے تو 8 7 سے 56 ہوگا. 8 سمندر کہاں سے آئے؟ 8 کو کہاں سے ہم 7 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں؟ 8 کہاں سے آئے؟ آٹھ کو 7 سے ہم ضرب کیسے دے رہے ہیں؟ 8 کہاں سے آئے؟ نہیں سمجھ آئی. پوری زمین کے سمندر اور اس جیسے 7 گنا، مطلب 7. ٹھیک ہے. پوری زمین کے کتنے سمندر ہیں؟ بڑے بڑے تو 7 ہیں. 7 ہیں. اگر 7 سمندر اور اس جیسے 7 گنا تو کتنے بن گئے؟ 49. 49. اس کا مطلب ہے کہ اگر 49 سمندر بھی ہوں، 49 سمندر بھی ہوں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اگر 49 سے اوپر ہو جائیں، 50 ہو جائیں یا 60 ہو جائیں، پھر مکمل ہو جائیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے اللہ کی کلمات. نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اصل میں کلمات ختم مثال نہ ہو دینے کے لیے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ جتنی بھی ہوں، جتنا انسان حساب لگا سکتا ہے لگا لے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ایک مثال دینے کے لیے ہے، یعنی یہ بہت زیادہ انفائنائٹ ہے. جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. جی مس اسما، آپ بھی کچھ کہہ رہی تھیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ
यानी कि इनफाइनाइट है और अल्लाह ताला फिर भी खत्म नहीं होगी अगर अपने आ जाए। हाँ जी, असल में जो 7 का अदद है ना, ये 7 की तादाद के लिए भी आता है और ये कसरत के लिए भी आता है। तो यहाँ ये 7 से बिज़ब्त 7 मुराद नहीं है, यहाँ से कसरत मुराद है। तो अगर अल बहर से दुनिया के जितने भी समुंदर हैं वो सब अल बहर में आ जाते हैं, वो 7 हैं। ठीक है, वो सारे के सारे समुंदर अगर वो सियाही बन जाएं और फिर ये 7 गुना हो जाएं, या यानी 7 यहाँ, ये 7 से बिज़ब्त 7 नहीं है कि 8 हो जाएंगे फिर, नहीं, बस 7 नहीं। यहाँ 7 से 7 का अदद मुराद नहीं है, यहाँ 7 से कसरत मुराद है। अरबी जबान में कई मरतबा 7 बोलकर 7 का अदद, कभी 7 बोलकर 7 का अदद मुराद लिया जाता है, कभी 7 बोलकर कसरत मुराद ली जाती है। 7 भी कसरत के लिए आता है, 70 भी कसरत के लिए आता है, 700 भी कसरत के लिए आता है। ये 7, 70, 700, ये बिज़ब्त 7, 70 और 700 के लिए भी आते हैं, और कभी कभी ये बिज़ब्त 7, 70, 700 मुराद नहीं होते बल्कि कसरत मुराद होती है। तो इमाम इब्न कसीर वगैरह दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ सबअतु अबहुर से मुराद 7 की तादाद नहीं है, 7 गुना 7 की तादाद मुराद नहीं है, यहाँ कसरत मुराद है। तो अनगिनत, यानी दुनिया में जितने भी समुंदर हैं, अगर उन समुद्रों को 7, 10, 70, 100, 1000, 10,000, लाख, जितने भी समुद्रों से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जितने भी समुंदर हो जाएं तो अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। वाज़ेह है? जी उस्ताद। तो ये 7 यहाँ, इससे मुराद 7 नहीं है, इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद कसरत हुआ। ठीक है, तो अल बहर में दुनिया के 7 समुंदर आ जाते हैं, क्योंकि अलिफ लाम जिन्स के है। तो दुनिया के सारे समुंदर भी अगर स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समुंदर स्याही बन जाएं, और इसके बाद 7 गुना, 7 गुना से 7 का अदद मुराद नहीं है, कसरत मुराद है। वो 7 हो या उससे ज्यादा, जितने गुना भी हो जाएं दुनिया के 7 समुंदर, तो अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। ये 49 हो जाएं, या ये 70 हो जाएं, या 100 हो जाएं, या 1000 हो जाएं, या जितने भी हो जाएं, लाखों करोड़ों समुंदर इस जैसे भी क्यों ना हो जाएं, इतना ज्यादा पानी भी क्यों ना हो जाए, अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। अल्लाह के कौन से कलिमात? अल्लाह की तारीफ के कलिमात, अल्लाह के शान वाले, अजमत वाले कलिमात, अल कलिमातु ताम्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम फरमाते हैं जैसे अल्लाह की शान को लायक है, तो वो अल्लाह के कलिमात या अल्लाह की तारीफ के कलिमात वो ख़त्म नहीं हो सकते। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन, आयत नंबर 26 हमने नहीं पढ़ी, नहीं उस्ताद मतलब 26 तक पढ़ी, 25 तक पढ़ी। मैंने पूछा था आपसे, तो चलें इस आयत को मुकम्मल कर लें। तो तो अल्लाह के कलिमात मुकम्मल नहीं होंगे, अल्लाह के काम मुकम्मल कलिमात, अल कलिमातु ताम्मा, जिस तरह हदीस मुबारक में आता है, हम अल्लाह के मुबारक कलिमात, देखिए अल्लाह के जो कलिमात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम फरमाते हैं जैसे अल्लाह की शान को लायक है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है, अल्लाह का कलाम करना। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन लामहदूद हैं, अल्लाह कामिल हैं, और अल्लाह की कमाल की कोई हद नहीं है, अल्लाह की सिफात भी लामहदूद हैं, उनकी कोई तादाद भी नहीं है। इसी तरह अल्लाह की हर सिफत वो लामहदूद है, कमाल, उसके कमाल की कोई इंतहा नहीं है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत कलाम भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात भी हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के कलिमात हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपनी शान बयान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात
جو مکمل کلمات ہیں. جس طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما ان کو دم کیا کرتے تھے. کن کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے؟ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. تو کیا کلمات ہیں؟ أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کی، من کل شیطان ہر شیطان سے، وہامہ اور ہر تکلیف دینے والی چیز سے، ومن کل عین لامہ اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. واللہ عالم. تو اللہ کی کلمات کی پناہ، تو انسان اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے اور اللہ کی صفات کی پناہ میں آ سکتا ہے، اور کسی چیز کی پناہ انسان نہیں لے سکتا. تو ان دم میں اور ان دعاؤں میں ہمیں یعنی سکھایا گیا کہ ہم اللہ اور اللہ رب العالمین کے کلمات کی پناہ میں آئیں، اور اللہ کے کلمات اور اللہ کے مکمل کلمات یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور یہ اتنے زیادہ یہ کلمات ہیں، یہ لامحدود ہیں. یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہوں، یہ اللہ کی جو بھی کلمات ہیں تو یہ لامحدود ہیں. اگر دنیا کے سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور دنیا کا سارا پانی اور اس جیسے جتنے گنا بھی سمندر ہو جائیں تو یہ سارے کے ساری سیاہی بن جائے، تب بھی اللہ کی کلمات، مکمل اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف کی کلمات یہ مکمل نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العالمین کا ہر کلمہ وہ سچا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہر کلمہ وہ عدل پہ مبنی بھی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گیا آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا سچائی کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی. قرآن کریم میں کئی جگہ پر موجود ہے، اور بعض متواتر قرات میں ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. یہ اور دیگر آیات اور دیگر نصوص، ان سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت مبارک صفت کا اس بات ہوتا ہے. کون سی صفت کا اس بات ہوتا ہے؟ کامل ہونا، جی کامل سب ہونا. سوال ریپیٹ کر لیں. یہ آیت کریمہ اور اس سے اور دیگر آیات اور دیگر نصوص، ان سے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت کا اس بات ہوتا ہے. کون سی صفت؟ کلام. کلام. اللہ رب العالمین کے کلمات کلام سے ہے نا. تو اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ رب العالمین کے کلمات یہ مکمل نہیں ہو سکتے. اللہ کی اپنی عظمت کے کلمات، اللہ کی اپنی شان کے کلمات، اللہ کے مکمل کلمات جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا کے سارے سمندر بھی اگر قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر اور ان کو جتنے بھی سمندروں سے ضرب دے دی جائے تو یہ سیاہی بھی بن جائیں، تو یہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اتنی زیادہ سیاہی بھی ہو. یہ لامحدود ہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ عدل پہ مبنی بھی ہیں، اور یہ اللہ کی شان بھی ان میں ہے، اور ہم ان کی پناہ بھی لیتے ہیں. ہم ان کی پناہ بھی آتے ہیں، ان کے پناہ میں آتے ہیں، اور شریر چیزوں سے ہم ان کی پناہ میں بھی آتے ہیں. جیسے میں نے بعض دم آپ کے سامنے ذکر کیے. تو
یہ کلمات مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ رب العالمین کا مبارک کلام تھا۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ رب العالمین کا کلام تھا، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے یہود و نصارہ؟ وقد کان فریق منہم، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ کی کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتے تھے اس کے بعد کہ وہ اسے سمجھ لیتے، سمجھنے کے بعد اچھی طرح پہچاننے جاننے کے بعد پھر انکار کر دیتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد پھر انکار کر دیتے تھے بدبخت۔ تو یہاں کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، کس کلام میں تحریف کرتے تھے وہ بدبخت؟ قرآن پاک نازل کیا انبیاء پر۔ تورات و انجیل، زبور، پچھلی کتابیں، تو وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، مکمل کریں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، جی کوئی حافظ نہیں ہے، حافظ نہ بھی ہو، ایسی آیتیں آپ کے فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں تو اس کو جی پناہ دے دو۔ جی کوئی آیت پڑھے یہ آپ میں سے کوئی؟ اگر وہ تم سے پناہ طلب کریں تو پناہ دے دو، فاجر ایسے پہلے آیت تو مکمل کر لیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فاجرہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، مجھے صحیح نہیں آتا کیونکہ میں وہ نہیں ہوں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اس آیت کریمہ میں کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن کریم مراد ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ رب العالمین کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی آواز بھی ہوتی ہے، جس کے حروف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتے، وہ انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت کلام سے، حالانکہ قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، پہلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کلام فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کو آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور یہ کلام کیسے تھا؟ یہ کلام بغیر حجاب کے من وراء حجاب تھا، پردے کے پیچھے سے تھا، آواز آ رہی تھی لیکن بدون حجاب نہیں تھا، من وراء حجاب تھا، درخت سے آواز آ رہی تھی۔
جیسے دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا۔ تو کئی بدبخت ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کلام نہیں فرماتے۔ اگر اللہ کی صفت کلام مان لیں تو پھر مخلوق بھی کلام کرتی ہے، تو اللہ کا کلام کرنا مخلوق کے کلام کے مشابہ ہو جائے گا، تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کئی تعویل کرتے ہیں۔ کیا تعویل کرتے ہیں؟ انکار تو نہیں کرتے، جہمیہ معتزلہ تو انکار کرتے ہیں۔ کئی تعویل کرتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام، صفت کلام سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا تعویل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نفسی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے کلام، اللہ رب العالمین کے کلمات کی آواز نہیں ہوتی، اس کے حروف نہیں ہوتے، بس اللہ رب العالمین اپنا کلام اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اور مخلوق کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا اس کو نام دیتے ہیں؟ کلام نفسی۔ کلام نفسی۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے دل میں ایک القاء کر دیتے ہیں، ایک چیز پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا اللہ کا کلام مخلوق ہو سکتا ہے؟ یہی وہ فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں جس سے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، انکار ہوئے قرآن کریم کی آیات کے، صحیح احادیث مبارکہ کے، اللہ کی صفات کا انکار کیا گیا اس کو بنیاد بنا کر، اور قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن کلام اللہ ہے۔ ہمارا قرآن سائنسز کا انشاءاللہ ہم اگلے منڈے کو قرآن کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے علماء عقیدہ کے ہاں۔ کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود، قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مبارک صفت ہے، اللہ سے ہی وہ شروع ہوا اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے گا۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے، ایسی صفت کلام کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ کا یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور اس اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام فرمانا، اس کے حروف بھی ہوتے ہیں اور اس کی صوت بھی ہوتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین کے آواز لگانے کا ذکر ہے، ندا کا ذکر ہے۔ کدھر ذکر ہے؟ کوئی آیت کریمہ؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، کیا مطلب ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 62، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جو اس دن وہ کیا کرے گا؟ وہ پکارے گا ان کو، وہ پکارے گا، وہ ندا لگائے گا، کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ندا لگائیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ فرمائیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے، سورہ قصص آیت نمبر 74، اللہ ندا لگائیں گے اور اللہ فرمائیں گے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرے شریک گمان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ندا لگائیں گے، تو ندا تو بلند آواز سے کلام ہوتا ہے، دور سے، لیکن
اللہ رب العالمین ندا لگائیں گے تو جب تو کیا لوگوں کو سنائی دے گی؟ بات کہتے ہیں جی اللہ رب العالمین کے کلام کی کہ صوت نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں اللہ کا کلام نفسی ہے، یہ بھی تعویل ہے، یہ بھی انکار ہے، آپ سمجھیے اللہ کی عظیم صفت کلام کا۔ تو جب اللہ رب العالمین ندا لگائیں گے قیامت کے دن، تو کیا لوگوں کو سنائی دے گا کہ نہیں سنائی دے گا؟ سنائی دے گا استاد۔ سنائی دے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے نا۔ استاد لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی واضح آیات ہیں، جیسے ہم لوگ تو طالب علم ہیں، ابھی اتنا پڑھا بھی نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات دلائل سے، لیکن یہ لوگ اتنی تحقیق کرتے ہیں اور یہ جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنی واضح آیات؟ یہی تو معاملہ ہے۔ اصل میں آپ کو اس کی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ اس کو اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں نہیں، وہ پڑھتے ہیں فلسفیانہ انداز میں، یونانی فلسفے کے ساتھ۔ بس وہ جب اس کو پڑھتے ہی فلسفے کے ساتھ ہیں تو وہ پڑھانے کے ساتھ وہ اس کو سیدھے سیدھے طریقے سے پڑھاتے ہی نہیں نا۔ وہ تو یعنی ہر چیز میں اللہ کے ہر مبارک نام میں، اللہ کے ہر مبارک صفت میں وہ پڑھ جاتے ہیں، اس میں متشابہات میں، ٹیڑھ پن میں پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جن اللہ کی صفات کا انکار ہوا اس میں صفت کلام ہے۔ جہمیہ نے سب سے پہلے اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام نہیں فرمایا تھا، جس کی بنا پر وہ جہم بن صفوان اور جعد بن درہم، وہ جو اس کے بانی تھے اس فرقے کے، ان کو زندقیت کی بنا پر قتل کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ حدیث آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت، اللہ اکٹھے کریں گے بندوں کو تو اللہ انہیں آواز لگائیں گے، بصوت، ایسی آواز کے ساتھ، یسمعہ من بعود کما یسمعہ من قروب، دور والا بھی ایسے سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو کلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جو آواز لگائیں گے قیامت کے دن، اس آواز، اس ندا کی صوت ہوگی۔ یہ باقاعدہ صراحت سے کہتے ہیں بعض تو اللہ کے صفت کلام کا انکار کر دیتے ہیں، صریح کہتے ہیں اللہ کلام نہیں فرماتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام فرمانا مخلوقی کلام کی طرح ہے۔ بعض کو وہ کیسے انکار کریں؟ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں صریح موجود ہے، وہ پھر تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ بھئی وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب انکار تو نہیں ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی سے کیا مراد ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی صفات کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ اپنی صفات کو پیدا کرتے ہیں تو پھر اگر اللہ کی صفات اگر مخلوق ہے تو پھر اللہ کیا ہوئے؟ تو یہ اصل میں ایسے یہ فتنے ہیں، ایسی یہ آزمائشیں ہیں اور ایسی یہ تعویلیں ہیں، اللہ معاف کرے، ان تعویلوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کو سادہ انداز سے ماننا چاہیے، ان کا اپنا جو حقیقی معنی ہے اس حقیقی معنی کے مطابق، تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ مشتبہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ٹیڑھ پن کے پیچھے پڑتے ہیں، تو وہ پھر اللہ معاف کرے حق سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف صفت کلام کا معاملہ نہیں ہے، صفت کلام سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اسی لیے وہ صفت کلام، اور اس کو کلامی بحثیں کہا جاتا ہے۔ اب جو عقیدے کی بحثیں ہیں نا، تو اس کو کلامی بحثیں کہا جاتا ہے، کیونکہ کلام سے یہ عقیدے کی بحثیں شروع ہوئیں، اور پرانے علماء نے اتنا رد کیا کلام کا، اور کلام سے مراد یہی اس قسم کی فلسفیانہ بحثیں اللہ کی صفات کے بارے میں، جیسے اللہ کی صفت کلام کے بارے میں ان
جہمیہ معتزلہ نے شروع کی تھی، وہ صرف پھر صفت کلام پر نہیں محدود رہے، پھر دیگر صفات کا بھی ان کو رگڑا لگاتے رہے، انکار کرتے رہے، تعویل کرتے رہے۔ اب اللہ رب العالمین کے انگنت صفات ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ جہمیہ معتزلہ انہوں نے اللہ کی تمام صفات کا تقریباً انکار کیا ہوا ہے، کوئی صفت اللہ کی مانتے نہیں۔ جہمیہ تو ان کے وہ عربی جو نام ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان اللہ سمیع علیم، تو وہ کہتے ہیں اللہ سمیع نہیں ہے، اللہ علیم نہیں ہے۔ اگر اللہ کو سمیع مانا جائے، علیم مانا جائے، تو یہ مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور جو اللہ کو سمیع مانے، اللہ کو علیم مانے، وہ کہتے ہیں یہ تو مشبہہ ہیں، الزام لگاتے ہیں ان پر، یہ اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین السمیع ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں، اور اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں کون جانتا ہے، جیسے اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں سے اللہ کو کون جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، تو اللہ رب العالمین کی صفات السمیع البصیر کو ماننا، یہ مخلوق کے ساتھ مشابہت کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العالمین السمیع ہے، سنتا ہے، البصیر ہے، دیکھتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن یہ صرف لفظی اشتراک ہے، حقیقت کا تو کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین السمیع البصیر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور مخلوق بھی سمیع بصیر ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے بنایا، زائگوٹ سے بنایا، اور ہم انسان کو آزماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، لیکن اور اللہ بھی، لیکن یہ صرف لفظی اشتراک ہے، تو اس لفظی اشتراک سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مختلف گروہوں میں، اللہ کی صفات تو مخلوق کی صفات سے پہلے تشبیہ دیتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مختلف صفات کا انکار کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا محبت کرنا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کسی سے بغض رکھنا، کسی پر غصہ کرنا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناقص صفات ہے، اللہ کے لیے یہ ثابت نہیں کی جا سکتی۔ بھئی اللہ کو نہیں پتا کہ یہ ناقص صفات ہے؟ نہیں، اگر مخلوق کے لیے اگر یہ صفات میں کہیں نقص ہے، مخلوق غصہ کرتی ہے اور کہیں ناجائز غصہ کر جاتی ہے، تو اگر اللہ غصہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں، تو اللہ تو ناجائز غصہ نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اللہ نے غصہ کیا ان پر، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، حدیث میں آتا ہے اللہ فلاں شخص سے ملیں گے کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، تو اللہ غصے میں آتے ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ انتقام لینے والے ہیں، تو یہ صفات نفس نہیں ہے اللہ کے لیے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو اللہ کی ان صفات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ان صفات کو اپنے حقیقی معنی میں ماننا چاہیے، تفصیلات اور کیفیات میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کی کیفیات اور تفصیلات ویسی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے بارے میں سوالات الٹے سیدھے کرنا وہ بھی رہتا ہے۔ واضح ہے جی؟ تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کا سارا پانی، اور اس کو کتنے گنا سمندروں سے ملٹی پلائی بھی کر دیا جائے، تو یہ اللہ، اور یہ CID بن جائیں، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے تمہاری تخلیق، ولا بعثکم، اور نہ تمہاری بعثت، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہاری پیدائش اور تمہاری بعثت، تمہارا اٹھانا نہیں ہے مگر ایک نفس کی طرح۔ پہلے بتائیے
خلق حکم سے تخلیق سے کیا مراد ہوا؟ تمہاری تخلیق پہلی بار پیدا کرنا. پیدا کرنا پہلی بات. پہلی بار پیدا کرنا مراد ہے، بالکل ٹھیک. ولا بعثکم، اور نہ تمہارا اٹھانا، اس سے کیا مراد ہوا؟ جب دوبارہ اٹھائیں گے، جب دوسری اللہ تعالیٰ بار. اٹھائیں گے نا قیامت والے دوسری دن. بار پیدا کرنا، بعث بعد الموت، اللہ کا ہمیں دوسری دفعہ پیدا کرنا. ما خلقکم، نہیں ہے تمہاری تخلیق، اس سے مراد اللہ کا ہمیں پہلی دفعہ پیدا کرنا. ولا بعثکم، اور نہ تمہارا بعث بعد الموت، اس سے مراد اللہ کا ہمیں دوسری مرتبہ پیدا کرنا مراد ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا یعنی پہلی مرتبہ اللہ کا تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا. ولا بعثکم، اور نہ تمہیں اٹھانا یعنی مرنے کے بعد، یعنی اللہ کا تمہیں مرنے کے بعد اٹھانا یعنی اللہ کا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا نہیں ہے، الا مگر نفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح. کیا مطلب؟ جیسے ایک شخص کو زندہ کرنا. یعنی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہو، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک شخص کو پہلی دفعہ پیدا کیا جائے پھر ایک ہی شخص کو پہلی دفعہ اٹھایا جائے. یعنی دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہیں؟ ایک موٹے اندازے کے مطابق 8 ارب کے قریب آج، اور آپ اس سے 100 سال پہلے کے انسان مراد لے لیں، وہ سارے کے سارے الگ ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ اور اس سے 100 سال پہلے کے انسان لے لیں، جب سے کائنات بنی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان ہیں، اور ابھی اگلے 100 سال میں اگلی نسل میں کتنے انسان ہوں گے، اور کب تک ابھی دنیا قائم ہے اور قیامت نہیں آتی، تو قیامت تک آنے والے کتنے انسان ہیں. تو یہ اللہ کو پتہ ہے یہ کتنے ٹریلینز ہیں، اور یہ ٹریلین سے بھی آگے گنتی ہماری ختم ہو جائے. تو یہ جتنے بھی انسان ہیں تو اللہ کے لیے ان سب انسانوں کو، مشرکین کہتے تھے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. جب انسان مر جائے مٹی میں مل جائے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں تو انسان کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اتنے انسان. اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی تم کیا بات کرتے ہو، اللہ کی شان کی تم کیا بات کرتے ہو. اللہ کے لیے یہ تعداد، یہ اتنے ٹریلینز ہیں اور یہ اتنے لوگ ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے ان سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا دوسری دفعہ پیدا کرنا ہو، یہ ایسے ہے جیسے ایک نفس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. ایک نفس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یا ایک نفس کو دوسری دفعہ پیدا کرنا، یہ ایسے ہی ہے اللہ کے لیے، اتنا آسان ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور ایک نفس کو دوبارہ اٹھانا. یہ کہتے تھے اللہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اللہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا تو دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، انسان کے اعتبار سے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس کی تو مثال قائم ہو چکی ہوتی ہے. تو پہلی دفعہ تو پیدا کیا اللہ نے، اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا، مشرکین بھی نہیں کرتے، مشرکین مکہ بھی، وہ بھی مانتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ. اب زمین و آسمان تو انسان سے کتنی بڑی مخلوق ہے. ان سے پوچھا جائے کہ اے انسانوں تمہارا خالق کون ہے، وہ کہیں گے اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ، بے ایک زبان کہتے ہیں اللہ. تو جب اللہ کو پہلا خالق وہی مانتے ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، تو پھر اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، ان سب لوگوں کا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور ایک شخص کو پہلی دفعہ اٹھانا، اور اٹھانا دوسری دفعہ اٹھانا. اور اٹھانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ پیدا کریں گے. جگہ جگہ اللہ نے یہ دلائل بیان کی، اور یہاں تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں، بہت دیکھنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی دلائل تو بڑے واضح ہیں، ان دلائل کے باوجود اگر تم آگے سے انکار کرتے رہو گے، جھگڑے کرتے رہو گے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنائی نہیں دیتا؟ اللہ سن رہا ہے تمہاری کج بحثیاں، تمہاری کٹ حجتیاں، تمہارے جھگڑے، اختلافات، انکار. اللہ ایک ایک چیز کو سن رہا ہے، بصیر، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو.
تمہارے جھگڑوں کو، تمہارے اختلافات کو، تمہارے انکار کو، تمہاری طغیانی اور سرکشی کو، اللہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سن اور دیکھ کر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ اس کا جزا دے گا، بدلہ دے گا اللہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے نمٹ لیں گے، دلائل واضح ہیں، کوئی نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اس کا پھر اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیے ہے سورج اور چاند کو۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے صرف رات اور دن کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے رات اور دن کو پیدا بھی کیا ہے، اور اللہ نے رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد دوبارہ رات آئے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے سسٹم ہے، اور یہ آگے پیچھے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک ہی دلیل کافی ہے۔ کون سی دلیل کافی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کیا دلیل ہے؟ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، آگے پیچھے، یہی ایک دلیل کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک دلیل ہی اتنی بڑی دلیل ہے، کوئی انسان غور کرنے والا تو ہو، شکر کرنے والا تو ہو۔ اللہ نے صرف رات اور دن کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے صرف رات اور دن کو آگے پیچھے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر رات کو دن میں داخل بھی کر دیتے ہیں، اور دن کو رات میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ یہاں داخل کرنے کا ذکر کیا، بعض آیات میں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، رات کو دن میں لپیٹ دیتے ہیں اور دن کو رات میں لپیٹ دیتے ہیں۔ لپیٹنے سے کیا مراد ہوا، یا داخل کرنے سے کیا مراد ہوا؟ رات کے بعد دن کا آنا یہ مراد ہوگا کہ یعنی کہ ختم ہوتی ہے رات تو پھر دن آ جاتا ہے۔ یہ تو خلفہ میں آ گیا نا، اور گریجولی آتی ہے، یعنی کہ جیسے آرام آرام سے شام ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، اسی طرح صبح کے ٹائم پہلے نہیں، پھوٹ پھٹتی داخل ہے کرنے پھر سے صبح مطلب ہوتی ہے۔ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن رات کا کچھ حصہ لے لیتا ہے، پھر دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دن صبح رات شام دن میں کا جو کچھ حصہ لے، گرمیوں اور سردیوں میں جو اوقات کا فرق ہے وہ۔ جی یہ مراد ہے۔ یہ دن اور رات میں اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں دیکھو رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی، دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، اگر رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے اور ہمیشہ رات ہی رہے، کون معبود ہے جو تمہارے لیے دن نکالے گا؟ اور اگر دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے اور پھر دوبارہ سہ بارہ بھی دن آ جائے اور چوتھی مرتبہ بھی دن ہی آ جائے اور دن ہی آتا رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون اللہ ہے، کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے گا جس رات میں تم سکون حاصل کرو گے؟ کہ دن اور رات کو اللہ نے اتنی جگہ بیان کی ہے قرآن میں، اور اس میں غور و فکر کہ اللہ نے اتنے پہلو بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ مسخر کرنے کا معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا مراد ہے مسخر کرنے سے؟ فائدہ اٹھانا۔ فائدہ اٹھانا مراد ہے۔ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ دو طریقوں سے، ایک طریقے سے کسی چیز کو تابع کر کے، اور ایک کسی چیز کو تابع کیے بغیر۔ بعض چیزوں کو ہم اپنے تابع کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض چیزوں کو تابع کیے بغیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً جیسے مختلف جانور جن کو ہم اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ان سے دودھ وغیرہ نکالتے ہیں، ان کو تو ان کو ہم تابع کر لیتے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جی اور کیونکہ نکیل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کو ہم نے تابع کر لیا۔ اسی طرح دیگر دنیا کی نعمتیں ہیں، زمین میں ہم کھیت وغیرہ چلاتے ہیں، ایک حد تک ہم زمین کو یا پانی وغیرہ کو یا ان چیزوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں ایک حد تک، لیکن کئی چیزیں ہم ان کو تابع نہیں کر سکتے۔ مثلا سورج ہمارے تابع تو نہیں ہے، چاند ہمارے تابع تو نہیں ہے، یا یہ سمندر ہے، یہ سارا ہمارے تابع تو نہیں ہے۔
تو یہ سب چیزیں اللہ نے مسخر کر دی ہے ہمارے لیے، شامل ہے۔ تو مسخر میں اصل چیز انتفاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ کسی چیز کو تابع کر کے ہو، چاہے کسی چیز کو تابع کیے بغیر ہو۔ تو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے سورج کو اور چاند کو، یہ ہمارے تابع تو نہیں ہے لیکن ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں، سورج کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج کی حرارت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح چاند سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں رات کو۔ اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور صورتیں تلاش بھی کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے، جیسے پچھلے لیکچرز میں بات ہوئی تھی۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر چیز جاری ساری ہے ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک ہر چیز جاری ساری ہے۔ کیا مراد ہے؟ ہر یعنی چیز عارضی قیامت ہے، تک، یا تو ہر چیز انسان کی قیامت تک، موت تک یا تو قیامت تک، دو مدتیں انسان ہیں۔ کی موت نہیں، انسان کی موت نہیں، اپنی موت، اور اس کی موت کب ہے؟ قیامت۔ اجل مسمى سے کیا مراد ہوا؟ ہر چیز جاری ہے اپنے اجل مسمى تک، اپنے وقت مقررہ تک، اور ہر چیز کا وقت مقررہ کیا ہے؟ قیامت۔ ٹھیک ہے، تو اجل مسمى سے یا تو قیامت مراد ہے، یا پھر اجل مسمى سے مراد بعض مفسرین نے ایک سرکل مراد لیا ہے۔ تو سرکل اگر مراد لیا جائے تو پھر کیا مراد ہوگا؟ جیسے سورج کا سرکل ایک دن میں مکمل ہو جاتا ہے، مشرق سے مغرب، پھر سورج اگلے دن۔ جی اس طرح سے فائدہ اٹھانا جہاں تک قرآن پاک نے اجازت دی ہے۔ جی میں بات کر رہا تھا اجل مسمى کی۔ تو اجل مسمى سے مراد یا تو قیامت تک ہر چیز جاری ساری ہے، یعنی سورج اور چاند اور ان جیسی دیگر اجرام فلکی یہ جاری ہیں، یہ حرکت میں ہیں، یہ ساکن نہیں ہے، یہ حرکت میں ہے، اور یہ حرکت میں ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح حرکت میں رہیں گے، گردش میں رہیں گے۔ تو یہ اجل مسمى سے مراد یا تو قیامت ہے جو ان کا وقت مقررہ، ان کی موت ہے، ان کی انتہا ہے، یا پھر وقت مقررہ سے مراد ان کا ایک سرکل ہے روزانہ کا، جیسے سورج کا روزانہ کا سرکل ہے تو وہ شروع ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، اگلا دن دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چاند کا ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سرکل مراد ہے، واللہ اعلم۔ اس سے مراد ان کا مدار وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی یہ قدرتیں ہیں، اللہ کی یہ شان ہے، اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ یہ اللہ کی توحید کے دلائل کیسے ہیں کہ یہ کام صرف اللہ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی مخلوق نے ان کاموں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خبردار ہے۔ اللہ اتنی شان والا ہے، جب اللہ اتنی شان والا ہے، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ پھر جب اللہ اتنی شان والا ہے تو اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ اگر تم اتنی شان والے اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اس سے دشمنی مول لو گے اور اس سے جنگ کرو گے، اس کی مخالفت کرو گے، تو پھر کیا خیال اللہ تمہیں سزا نہیں دیں گے؟ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تمہیں اس کی پوری سزا دیں گے، جزا دیں گے۔ اسی پر بچ کر باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔